نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأراكم الشيطان يدخل الصف كأنها الحزف رواه ابو داود۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں دوسری فصل جو ہے تسویۃ الصفوف کی شروع کر رہا ہوں، یعنی صفوں کو درست کرنا۔ یہ حدیث جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو حضور کے خادم خاص ہے۔ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رصوا صفوفکم، اپنی صفوں میں ایک دوسرے سے چپک کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے رہو۔ بڑی تاکید کیا ہے اس کی حضور، رصوا صفوفکم وقاربوا، اور اپنی صفوں سے قریب رہو، بہت دور دور صف نہ لگاؤ، بس اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آدمی سجدہ کر لے بس۔ وقاربوا بینہما، دو صفوں کے درمیان قریب قریب رہو، یہ نہیں کہ ایک صف یہاں حرم میں لگاؤ ایک صحن میں جا کے لگاؤ، ایسا نہیں ہے۔ قاربوا، وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنوں کو برابر رکھو اپنے بھائی سے، یہ نہیں کسی کی گردن آگے ہو کسی کی پیچھے ہو۔ دیکھ رہے ہیں کتنی تاکید، کاندھے سے کاندھا، اپنی گردنیں بھی برابر رکھو ایک دوسرے سے، یہ نہیں کوئی آسمان دیکھ رہا ہو کوئی زمین دیکھ رہا ہو، سمجھ رہے ہیں، کسی کی گردن آگے ہو کسی کی پیچھے ہو، یہ سب کرتے ہیں، یہی سب ہو بھی رہا ہے، سمجھ نہیں ہو رہی کیا تاکید کی حضور نے۔ اپنی گردنیں بھی برابر رکھو، عنق کہتے ہیں گردن کو، اس گردن کا نام عنق ہے عربی زبان، اس کی جمع ہے آناق۔ اپنی گردنوں کو برابر رکھو۔ اب حضور ارشاد فرما رہے ہیں فوالذی نفسی بیدی، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور فرما رہے قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فوالذی نفسی بیدی انی لأری الشیطان، بے شک میں شیطان کو دیکھتا ہوں، دیکھنا میں شیطان کو دیکھتا ہوں۔ تم لوگ شیطان کو سنتے ہو، آئی بات سمجھ، اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہو، دیکھا نہیں کسی نے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم میں شیطان کو دیکھتا ہوں۔ اس شیطان کو دیکھنے والے، جنوں کو دیکھنے والے، فرشتوں کو دیکھنے والے، لوح محفوظ کو دیکھنے والے، قدرت کے جلال و جمال کو دیکھنے والے، ان کے اوپر تم باتیں کرتے ہو اندھے دھندے۔ کس سے پڑھا کس سے آپ نے؟ وہ جس نے قدرت سے پڑھا ہے اس کے بارے میں تم بات کرتے ہو۔ تمہاری درسگاہ کیا ہے؟ تمہارا مبلغ علم کیا ہے؟ تم نے پڑھا کس سے ہے؟ اپنے جیسے غیر معصوم سے۔ جس نے قدرت سے کچھ سیدھے پڑھا اس کے بارے میں تم بات کرتے ہو۔ چھوڑ دو طوفان بدتمیزی، اور بہت عقل کے پاؤں پہ چلنا مت شروع کرو۔ یہ عقل کے پاؤں لکڑی کے پاؤں ہیں، یہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے۔ جس نے بھی پاؤں بنوایا، جس کے پاس پاؤں نہیں، وہ سب لکڑی کے ہیں، ریل پاؤں کوئی تھوڑے۔ اب آج کل گھٹنا بھی بدلتے ہیں، لیکن گھٹنا بدلنے کے بعد اول تو کامیابی ملتی نہیں ہے، بلکہ اور گھٹنا خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کامیابی ملی بھی تو کرسی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کیا بھائی، یہ کیا بدلا آپ نے؟ اوریجنل لے کے آرٹیفیشل لگایا آپ نے کچھ۔ مجھ سے بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ کے دونوں گھٹنے جو کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں اس کا آپشن آپ گھٹنا بدلنے کے سوا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اوریجنل دے کے آرٹیفیشل نہیں لوں گا، مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ آج میں ٹھیک ہے نہیں چل پاتا زیادہ، لیکن مسجد کی زمین تو چلتا ہی ہوں میں، زینے سے میں اترتا ہی ہوں، پہلے محلے پر چڑھتا ہی ہوں میں، نماز میں زمین پر بیٹھتا ہوں، مجھے کرسی کی ضرورت تراویح میں بھی نہیں پڑی ہے، 6 سال تک ایسے ہی ہوں۔
تو یہاں ذرا سا درد ہوا تو سب سے پہلے کرسی سنبھالتے ہیں، ساری دنیا میں چلتے تھے، یہاں کرسی لگا کے بیٹھ گئے۔ اس بار تو کرسیاں جو ہے سہنے مسجد تک آ گئی تھی، پہلے یہاں حرم کے اندر بیٹھی، پھر برآمدے میں پہنچی، پھر شہر میں جا کے پہنچی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد دو چیز آدمی کرنے لگتا ہے، ایک تو یہ کرسی پر نماز پڑھا، وہاں بھی بہت کثرت سے لوگ کرسی پر پڑھتے ہیں، دوسرے جیسے سلام ویسے بھاگے اٹھ کے، پھر نمازی کے آگے سے بھی بھاگ جائے، ایسے ہی۔ ارے وہ حرم ہے، وہ بڑی مسجد ہے، مسجد کبیر ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور جہاں آپ ہو مسجد صغیر ہے، وہاں نمازی کے سامنے سے آپ کسی طرح سے نہیں گزر سکتے، اور اگر بہت ضروری ہو، عذر ہو کوئی کہ گزرنا ہی ہے، کسی چیز کی شدت ہو، پاخانے کی، پیشاب کی، یا کچھ ہے، تھوڑا کوئی نماز پڑھا، تھوڑا بیٹھ کے کھسک جائے وہاں سے، پھر اٹھے وہاں سے، وہ کنارے سے گزر جائے اور ناک پکڑ لے، عذر کی حالت۔ چلو میں عرض کر رہا تھا یہ حضور سب کو دیکھتے تھے، انہوں نے آنکھیں وہ پائی ہیں جو عام آدمی کو نہیں ملی ہیں، انبیاء نے کان وہ پائے ہیں جو کسی کو نہیں ملے۔ اتنا مال دو، حدیث سنا دو، انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، حضور فرماتے ہیں، واسمع ما لا تسمعون، وہ سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ تو انہیں کان وہ ملے ہیں جو تمہیں نہیں ملے ہیں۔ یہیں سے سمجھ لیجئے کہ انہیں ناک بھی وہ ملی ہے جو تم کو نہیں ملی ہے۔ حضرت یوسف کی پیرہن کی خوشبو یعقوب علیہ السلام نے یہاں کنان میں بیٹھ کر معلوم کر لی، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں اپنے یوسف کی پیرہن کی بو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم یہ نہ ہو کہ بڑھاپے میں میری عقل چل پڑی ہے، سمجھ؟ لیکن وہ دیکھ کیا یہ ناک کیوں ان کو جو ناک ملی ہے نا، تمہیں ناک بھی وہ نہیں ملی ہے، انہیں جو زبان ملی تمہیں وہ زبان بھی نہیں ملی۔ اللہ حضرت اس پر لکھتے ہیں، میں نثار تیرے کلام کے، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کی جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کی جس کا بیان، لیکن آپ کی زبان سے جب بیان ہوتا ہے لگتا موتی جھڑ رہے ہیں، تو ان کو زبان بھی وہ ملی ہے کہ کسی کو نہیں ملی۔ اتنا تو مان لیا آپ نے، آگے بڑھیے۔ ان کو وہ دل ملا جو تمہیں نہیں ملا، ان کو وہ دماغ ملا جو تمہیں نہیں ملا، پوری انسانیت کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جو ہے صرف آپ لوگوں کو، کسی ایک محلے والوں کو، نو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، جب سے دنیا شروع ہوئی کسی کو چیز نہیں۔ پھر آپ کیا دلیری کہہ رہے ہو کہ حضور کو یہ ملا تھا، یہ نہیں ملا تھا، وہ نہیں، تم ہو بات، یعنی تم مچھر بھی تو نہیں ہو، مکھی بھی تم نہیں ہو، اور ان کی بات کر رہے ہو جن پر فرشتے کی قربان ہو۔ نالائکی ہے تمہاری امتی ہو کہ یہ بدتمیزی کرتے ہو، کوئی خارجی ہو گیا، کوئی ناصری ہو گیا، کوئی رافضی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو، کوئی صابی ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی جبریہ ہوا، کوئی قدریہ ہوا، کوئی مرجیہ ہوا، کیا کیا تم بنے، ماحول بدل دے تو کیا کیا نہ ہوا تو، اب سیکولر بنے ہیں، انا للہ و انا، یہ سیکولر ہیں، اب ایڈوانس بنے ہیں، خدا جانے ابھی دیکھو کیا کیا بنیں گے یہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز میں دیکھتا ہوں، نماز میں شیطان کو دیکھتا ہوں، کیا کہاں دیکھتے ہیں حضور؟ اب دیکھ لو ذرا سا، انی لا الشیطان یدخل الصف، کہ وہ صفوں میں داخل ہو رہا ہے، جو جگہ تم خالی رکھتے ہو اس میں وہ شیطان داخل ہو رہا ہے صف کے اندر، اور جس صف میں جہاں خالی پایا ہوا تو پھر اب اس کو اور گلانا شروع کرے گا، ادھر والے کو بھی ادھر والے، جہاں گھس گیا وہ تو شیطانت کے سوا اور کیا کرے، شیطان کا کام ہی شیطان ہے۔ شیعوں کا ایک امام خمینی وہ کبھی کبھی کہتا تھا کہ یہاں 3 شیطان ہے دنیا میں، امریکہ، روس اور اسرائیل، 2 بڑے ہیں ایک چھوٹا ہے، لیکن جو چھوٹا ہے اس کا فتنہ بڑوں سے زیادہ ہے، یعنی اسرائیل کا۔ اگر روس کو عقل ہوتی تو امریکہ اور نیٹو کا علاج سوچنے سے پہلے اسرائیل کا علاج سوچتا، اس کا کیا علاج ہے۔ اسی کے ایک آدمی نے، یہودی نے، یعنی زیلنسکی نے یوکرین کا ستیہ ناش کر دیا، وہ سب امریکہ کی محبت پر، اور یہ تو اسرائیل یہاں نیتن یاہو نے فلسطین کا کباڑہ کر دیا اور خود کو بھی لہو لہان بنا دیا، وہ عیب کتنا بھی چھپائے لیکن وہ بھی زخموں سے چور ہو چکا ہے، جو چیز میدان جنگ بنے گی وہ زخموں سے چور۔ یہاں صرف یہ دھمکی دیتے رہے، ان کے اوپر دھمکی کا کیا اثر ہوگا؟ لات کے بھوت باغ سے نہیں جاتے، باتیں چلتی رہی، باتیں روس بھی بنا رہا ہے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، وہ ڈال دیں گے، ڈال دیں گے، باتیں اردگان بھی کرتے رہے، باتیں یاسین منیر بھی بہت بہترین تقریر کرتے، جنرل اچھے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، مقرر بہت اچھے ہیں، یہ مقررین اب جنرل بنے گھوم رہے ہیں، انا للہ، سب ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، پوری دنیا کو مغرب کی غلامی میں ڈال دیں، باتیں بنا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے تم آزاد ہو جاؤ گے، انا للہ۔ تو چاہیے یہ تھا کہ سوچتے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر زیلنسکی نہیں چاہتا کہ روس جو ہے روس میں رہے، اس پر حملہ کرا برابر، تو کیا نیتن یاہو چاہے گا کہ روس شام میں رہے؟ پہچانو سب اپنے لوگوں کو، علاج کس کا کرنا ہو، کیسے کرنا ہے۔ آدمی کے پاس جب تک کہ مشیر کار صحیح نہیں ہوتے صحیح کام نہیں کرے گا۔
اپنے یہاں کا بھی حال بہت کچھ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ مشیر کار جو ہیں بس ایک ہی صف کے لوگ ہیں، وہی حکمراں بھی ہیں، وہی مشیر کار بھی ہیں، وہی جج بھی ہے، وہی مدعی بھی ہے، وہی گواہ بھی، وہی سب کچھ ہے. سب کیا کریں گے؟ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. وہ کیسے بیٹھنے دے گا نیتنیاہو روس کو شام میں امریکہ کے خلاف؟ صرف کہتے رہے بس، یہ کہنے سے کام نہیں چلتا. مسئلہ ہمارے دیہاتوں ہی میں بھی یہ مسئلہ دیہات ہونے کے باوجود کہ لات کے بھوت بات سے نہیں جاتے، بھوت کی بات ہی چل رہی شیطان کی. آئی بات ہے. یہ نماز کے اندر گھس جاتا ہے. پہلے بتائیے نماز میں اس کو کیا، لیکن نماز کے اندر گھس جاتا ہے. اور حضور کیسے فرما رہے ہیں کہ کیسے گھستا ہے، سن لیجیے. آج ایک ہی حدیث بیان کروں گا، زیادہ نہیں جاؤں گا، شاید ایک بھی ٹھیک سے بیان نہ کر پاؤں. کہ صف کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ شیطان داخل کأنہا الحص، رواہ ابو داؤد. گویا کہ یمن یا حجاز کی وہ کالی بکری ہے، اس کی شکل میں داخل ہوتا تھا. کالی بکری کی شکل میں، یمن کی یا حجاز کی کالی بکری کو حصف کہتے ہیں، تو وہ کالی بکری کی شکل میں داخل ہو رہا ہے. ایسا سمجھ میں دیکھتا ہوں اس کو نماز کے اندر. اچھا یہاں جو حضور نے یہ کالی بکری کا تذکرہ کیا، اسی کو اٹھا لیا بھیا تعویذ لکھنے والوں نے اور جھاڑ پھونک کرنے والوں نے کہ یہ جن کالا جن ہے، یہ کالا جادو ہے، کالا ہی چلتا. کالی چیز طرح ڈراؤں، یہ کالا سانپ ہے، یہ کالا کتا ہے. کالی چیز طرح ڈراؤں، کالا آدمی نہیں ڈراؤنا. مطلب کالا آدمی نہیں ڈرانا. کالا آدمی کے ناک نقشہ بہت اچھا ہے. میں تو کینیا میں رہا ہوں، وہ بالکل کالے تھے لیکن ناک نقشہ بہت اچھا تھا ان کا، اور طرز سلوک بھی ان کا بہت اچھا تھا. حد یہ کہ جہاں ہم جیسے گرے پڑے لوگوں کو گاڑی میں آگے بٹھا لیتے تھے، وہ چیک بھی نہیں کرتے تھے، صرف سلام کرتے، سلامہ سلامہ کر کرتے. تو یہ کالی کا معاملہ چل رہا ہے. کہا میں دیکھتا ہوں کہ سب صفوں میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، نہیں گھسے گا وہ، اور دور دور صفیں نہیں لگنی چاہیے، قریب قریب لگنی چاہیے. بس اتنا کہ سجدے کی جگہ ہو، لمبے آدمی کو بھی بس اس سے زیادہ کی جگہ نہیں چاہیے. مل کے کھڑے ہو، گردنیں بھی جو ایک دوسرے سے بالکل برابر ہوں، اور آپ کے پاؤں بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، قریب قریب ہو سکتے. جتنے قریب رہو گے، آج تم اپنے ظاہری اعضاء کو قریب قریب رکھ رہے ہو، کل اللہ تمہارا دل ایک دوسرے سے قریب کر دے. یہ فائدہ پہنچے گا تم کو، اور یہ سب تو ہونے ہی والا ہے. اللہ سے بھی تم قریب ہو جاؤ، اس کے رسول سے بھی قریب ہو جاؤ. سب سے بڑی سعادت یہ ہے. یہ سب قرب کی راہ ہے. آئی بات سمجھ. اس لیے حضور نے کہا، بڑی تاکید کی تھی اس چیز کی. لیکن کیا بات، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی صحیح میں ہے یہ حدیث. چلو تو آج ایک ہی پڑھ رہا ہوں، سمجھ میں آیا. اللہ پاک سب کو دینی سمجھ عطا کر دے، دین پہ چلنے کی صحیح توفیق دے دے. اللہ پاک تمام تر ہماری نقل و حرکات دین کے موافق ہوں، دین پر جینے کا شعور دے دے. ہم تو زندگی کا شعور بھی بھول گئے ہیں. آدھے راستے پر موٹر سائیکل ادھر سے کھڑی ہے، زندگی کا شعور تو اپنی گلیوں کو ہم نے ایک دم سرنگ بنا دیا. کیا بتا، ہمیں اللہ جینے کا شعور دے دے، اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور ایمان والوں کے قدموں میں دفن ہو، اور انہی پاک دامن لوگوں کے دامن کے سائے میں ہم تمام سب کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.